عزیز طلباء السلام علیکم۔ آپ کی کتاب گلزار اردو میں افسانے کے ساتھ ساتھ کچھ خاکے بھی ہیں، تو آج میں اشرف حسین آپ کی کتاب گلزار اردو سے پہلا خاکہ گدڑی کا لال نور خاں، جسے مولوی عبدالحق نے یعنی کہ بابائے اردو نے لکھا ہے، میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں خاکہ کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اردو ادب میں خاکہ کو مرقع نگاری اور قلمی تصویر بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسکیچ یا پورٹریٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی شخص کے اہم منفرد پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو جانبداری سے کام لیا جاتا ہے اور نہ ہی صحیح مطلق آرائی سے اور نہ ہی کسی کی مدح مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی ہجو اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری ایک ایسا فن ہے جس میں تاریخی واقعات سے زیادہ شخصیت کی دھوپ چھاؤں کو اسیر کرنا پڑتا ہے۔ خاکہ نگاری کا مطلب کسی شخص کی شخصیت کی عکاسی کرنا، دھندلی تصویر کو چمکانا، اس کی خوبیاں اور خامیاں کو اجاگر کرنا۔ خاکہ اپنے اسلوب اور حیت کے اعتبار سے وہ افسانہ ہے جس کی دلکش کہانی کا اختصار ہے۔ اس میں کسی فرد خاص سے چلتی پھرتی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ چلتی پھرتی ملاقات دیرینہ نظافت اور فرق قدیم شناسی سے زیادہ اثر بخش اور زیادہ پرکیف ہوتی ہے۔ فرد سے یہ مختصر سی ملاقات دل میں گھر لیتی ہے۔ خاکہ نگاری سے چہرے کی انفرادیت کے نقش ابھرتے ہیں۔ خاکہ نگاری کی سرحدیں ایک جانب سوانح نگاری سے ملتی ہیں تو دوسری جانب افسانہ نگاری سے۔ ایک اچھا خاکہ افسانہ اور سوانح کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اپنے اسلوب میں خاکے انشائیہ سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ اپنے تاثر میں نامکمل رہتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی تاریخ طویل نہیں ہے۔ اس کے ابتدائی نمونے محمد حسین آزاد کی آب حیات میں ملتی ہے۔ فرد اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، اشرف صبوحی، محمد طفیل نے خاکہ نگاری کو جلا بخشی۔ ایک اچھا خاکہ وہی ہے جس میں کسی انسان کے کردار اور انداز دونوں کی جھلک ہو۔ خاکہ پڑھنے کے بعد اس کی صورت، سیرت، مزاج، اس کے افکار، اس کے زاویہ اور خوبیاں اور خامیاں سب نظر کے سامنے آ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے آپ کی درسی کتاب میں جو موجود خاکہ ہے، اس خاکہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ قبل میں کہ خاکہ کے بارے میں بتاؤں، ضروری ہے کہ یہاں میں خاکہ جس نے لکھا ہے مولوی عبدالحق کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کروں۔ پیش خدمت ہے، غور کیجیے۔ آپ ہیں مولوی عبدالحق صاحب، بابائے اردو۔ مولوی عبدالحق، اصل نام عبدالحق، شہرت ہوئی مولوی عبدالحق کی۔ آپ کی پیدائش 20 اپریل 1870 عیسوی میں ہاپوڑ میں ہوئی اور آپ کی تعلیم 1894 عیسوی میں BA کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے
اور پھر ملازمت کیا، 10 برس تدریس کا کام کیا، پنجاب اور حیدرآباد میں کیا۔ عثمانی کالج اورنگ آباد میں پرنسپل بنے اور عثمانی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی سے نے LLD اور علی گڑھ یونیورسٹی میں DLED کی اعزازی ڈگری دی۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے اور یہیں 16 اگست 1961 کو آپ کا کراچی میں پاکستان میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اردو کی ترویج کے لیے بے شمار کام کیا۔ انہوں نے بے شمار قلمی نسخے کو باہر نکالا اور اسے دوبارہ اس کو دوبارہ لکھا۔ ساتھ ہی ساتھ قواعد اور لغت پر بھی آپ کا بہت بڑا کام ہوا۔ بیٹھ کر میں یہاں مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں زیادہ نہیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے آپ کی درسی کتاب میں مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں بہت کچھ دستیاب ہے۔ اب میں سیدھے ان کا خاکہ جو گدری کا لال ہے اس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گدری کا لال نور خان۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے اردو میں ایک خاکہ گدری کا لال نور خان لکھا۔ اس خاکہ میں انہوں نے نور خان صاحب جو کہ حیدرآباد کنٹینمنٹ میں ایک معمولی سپاہی تھے، ان کا پورا خاکہ تیار کیا اور بہت ہی دلکش انداز میں انہوں نے نور خان صاحب کی خوبیاں اور ان کے گفتار کا طریقہ پیش کیا۔ بہت ہی نڈر، پرتپاک، فرسناش، بیان میں کھڑا پن تھا۔ نور خان صاحب نے فوج میں ملازمت بڑی آن بان سے کی اور سچائی اور فرسناشی میں مشہور تھے۔ فوج میں ایک ڈرل انسٹرکٹر تھے۔ گوروں کو جو نئے بھرتی ہو کر آتے تھے انہیں ڈرل سکھایا کرتے تھے۔ وہ گھوڑوں کو بھی سدھایا کرتے تھے۔ ان کے افسر ان کی مستعدی سے بہت خوش رہا کرتے تھے، لیکن ان کے کھڑے پن سے کچھ افسر ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک انگریز افسر نے انہیں ڈیم کہہ دیا۔ خان صاحب سے یہ گالی برداشت نہ ہوئی، انہوں نے اس کی رپورٹ کر دی۔ کمانڈنگ آفیسر کا کورٹ مارشل ہو گیا اور آخر انہیں مجبوراً خان صاحب سے معافی مانگنی پڑی۔ ایسی خودداری اور نازک مزاجی کی وجہ سے وہ وفاداری کے عہدے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کرنل فرنٹن ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ جب وہ استعفیٰ دے کے واپس جانے لگے تو اپنا تمام سامان خان صاحب کے حوالے فروخت کرنے کی غرض سے چھوڑ گئے اور یہ امر دوسرے انگریز افسروں کو ناگوار گزرا۔ ایک انگریز افسر نے خان صاحب سے کرنل صاحب کے گھر کا معائنہ کیا اور چلتے وقت کہا کہ فلاں سامان کرنل صاحب نے ہمارے گھر سے لیا تھا، اسے واپس کر دیں۔ خان صاحب نے بلا تکلف و جھجک کے عرض کیا کہ کرنل صاحب سے اجازت نامہ لے کر آئے تو بہت بہتر ہوگا۔ آخرکار خان صاحب نے کرنل صاحب کی سبھی سامان کو نیلام کرانے کے بعد ساری رقم کرنل صاحب کو بھیج دیا۔ ایک کرنل نے انہیں جاتے وقت تحفے میں کئی چیزیں دی، مگر خان صاحب نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور صرف بندوق
اپنے پاس رکھ لیا۔ کرنل اسٹوارٹ بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے اور ان پر بہت زیادہ مہربان بھی تھے۔ کرنل صاحب کہتے کہ ہمارے بعد دوسرے انگریز افسران افسر انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ خان صاحب نے وظیفہ لے کر الگ ہونے میں عافیت سمجھی اور فوج سے سوگدوش ہو گئے۔ کرنل اسٹوارٹ نے نواب مقتدر جنگ بہادر صوبیدار اورنگ سے سفارش کر کے انہیں قلعہ دولت آباد میں جمعداری دلوا دی۔ نواب صاحب بھی خان صاحب پر بہت مہربان تھے، غرض یہ کہ دولت آباد کی دوسری شخصیات بھی خان صاحب کے کام اور طریقے سے بہت خوش رہتی تھی۔ ساتھ ہی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کھٹکتے بھی رہتے تھے۔ وہ ایک محنتی، راست گو، مستعد، فرسناش انسان تھے، ہر دم کام کے لیے تیار رہتے تھے، ہر کام خوشی خوشی کرتے تھے۔ دوستی کے بڑے پکے اور وفادار انسان تھے، غریب دوستوں کے بہت کام آتے تھے۔ ان کا گھر مہمان سرائے تھا، بڑی فیاضی سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ میٹھے کے بہت شوقین تھے، اکثر جیب میں گڑ رکھتے تھے۔ وہ بہت زندہ دل اور خوش مزاج انسان تھے، بچوں سے بچے، جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے نظر آتے تھے۔ حساب کتاب میں بہت کھرے تھے، آنے اور پائی کا حساب رکھتے تھے۔ قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں۔ انسان کا بہترین مظہر انسانیت ہے، کاش ایسے لوگ ہمیشہ رہتے۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خاکہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ ہم پھر سے کتاب کا مطالعہ کریں، کتاب میں دیکھیں کہ یہاں خاکہ نگار نے کیا پیش کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سے ضرور کتاب میں اس خاکہ کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ خاکہ نویس کے بارے میں یا خاکہ نگار کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔